سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میں عائشہ سلیم۔ آج شام کربلا کا ذکر ہو رہا ہے۔ شب عاشور ختم ہوئی اور صبح عاشور قیامت صغریٰ اور مصائب و آلام کی خبر لے کر آ گئی ہے۔ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں اذان فجر بلند ہوئی ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام رفقا اور اہل بیت کے ساتھ فجر ادا کی۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کی نماز کا عالم کیا تھا۔ صبر و رضا کے پیکر اپنے خالق حقیقی کے حضور مشاہدہ حق کی کیفیات کے ساتھ دستے بستہ کھڑے تھے۔ وہ سر کہ جنہوں نے چند لمحوں بعد خدا کی راہ میں کٹ جانا تھا، وہ سر کہ جن سروں پہ یزیدی لشکروں کی جانب سے تیروں کے وار کیے جانے تھے، وہ سر کہ جن سروں کو کربلا کی خاک میں خاک آلود ہو جانا تھا، پروردگار دو عالم کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ سجدے میں سجدہ ریز تھے۔ نماز کے بعد امام پاک نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ 10ویں محرم کا خونی آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ جس کی المناکی پر جنوں انس سے لے کر ملائکہ تک نوحہ کنا ہوئے۔ حسینی فوج کے 72 جانثار 22,000 یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ امام علی مقام کے خیموں میں ہلچل نظر آتی ہے۔ جانثاران نواسۂ رسول تیار کھڑے ہیں کہ کب ان کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دی جائے کہ وہ یزیدیوں کو قتل کر دیں، یزیدیوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ امام علی مقام اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک منگوا کر اپنے سامنے رکھا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ ایزدی میں دعا مانگی۔ ہاں، وہ دعا صبر و رضا کی، مستحکم و مطمئن رہنے کی دعا، شوق شہادت و جام شہادت کی دعا، حق کے قائم رہنے اور باطل کے مٹ جانے کی دعا، یزیدیوں کے جہنم واصل ہونے کی دعا اور اپنے وعدے کو پورا کر دکھانے کی دعا۔ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ اور پھر آپ نے اتمام حجت کیا، لوگوں سے دریافت کیا کہ جس کا مفہوم یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا، امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کے لشکر سے فرمایا کہ کیا میرا قتل تم پر واجب ہے؟ کیا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں؟ کیوں میرے خون کے پیاسے ہوئے جاتے ہو؟ کیا میں تمہیں دین الہی سے ہٹنے کی ترغیب دیتا ہوں؟ کیا میں تمہیں اس کلمے کو نہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں جو کلمہ تم آج پڑھتے ہو؟ یا میں تمہیں جہنم کی بشارت دیتا ہوں؟ ارے میں تو تمہیں اپنے نبی کے دین پہ قائم رہنے کا حکم دیتا ہوں۔ مگر یزیدیوں نے ہر ایک بات کو فراموش کر دیا اور مطالبہ کیا تو فقط یہ کہ یزید ملعون کے ہاتھ پر بیعت کر دی جائے۔ امام علی مقام نے یہ گوارا نہ کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب بدبختی کسی قوم کا مقدر بن جاتی ہے تو آنکھوں پر پردے اور دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر حق کو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہی ہوا کہ عمر بن سعد کی جانب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ایک تیر پھینکا گیا اور اس نے کہا کہ علی مقام تم یاد رکھنا، حسین تم یاد رکھنا کہ پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ اس کے بعد یزیدیوں کے لشکر میں آگ جلا دی گئی جو اس بات کا اعلان تھا کہ اب جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہاں امام علی مقام کے لشکر کی جانب سے ایک کے بعد ایک جانثاران نواسۂ رسول کربلا کے میدان میں جاتے تھے۔ وہاں سے یزیدیوں کا لشکر پہ لشکر آتا تھا۔ امام علی مقام کی جانب سے ایک ایک کر کے جانثار جاتے تھے، یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے تھے۔ ہزاروں سینکڑوں یزیدی جہنم واصل ہوتے گئے۔ یہاں سے جانثاران نواسۂ رسول بھی جام شہادت نوش کرتے ہوئے جنت کی جانب
اپنا راستہ مستحکم کرتے چلے گئے۔ تو معزز سامعین، اس کے بعد باری آتی ہے امام علی مقام کے اقربا کی۔ ہاں، پھر حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور ان کے بعد حضرت جعفر بن عقیل اور پھر حضرت عبداللہ بن عقیل نے سینکڑوں یزیدیوں کو جہنم واصل کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور خود بھی ایک کے بعد ایک کر کے جنت کی راہ لیتے گئے۔ اولاد عقیل کے بعد اب ہدیہ شہادت دینے کی باری آتی ہے فرزندان حیدر کرار کی۔ ہاں، یہ وہ شیر خدا کہ جن کی رگوں میں شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گردش کر رہا تھا کہ سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے ہم نام حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نام حضرت عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ پھر خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نام عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان کربلا میں یزیدیوں کی لاشوں کا ڈھیر بچھاتے چلے جاتے ہیں، اور خود بھی پیچھے پیچھے اولاد جعفر بن عقیل اور اولاد عقیل کی طرف جنت کا راستہ مستحکم کرتے چلے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، اور اس کے بعد حضرت علی کے چوتھے صاحبزادے حضرت جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر جانثاری کی اجازت مانگی تو بمشکل اجازت دے دی جاتی ہے، اور آپ میدان کربلا میں تشریف لا کر یزیدیوں کو دوبارہ سے جہنم واصل کرتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جنت کا راستہ پار کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ چاروں بھائیوں کی شہادت ہو چکی ہے میدان کربلا میں، اور اس کے بعد امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھتیجے عبداللہ بن عمر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرت و شجاعت کے مظاہر دکھائے اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد 19 سالہ نوجوان اور گلشن رسالت کے پھول حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت طلب کی تو امام علی مقام بڑے پریشان ہوئے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی دختر بی بی سکینہ کا مستقبل بھی تو حضرت حسن کے صاحبزادے سے منسلک ہے۔ ان کی بیٹی کے ہونے والے شوہر میدان کربلا میں شہید ہونے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں، بڑے غمگین نظر آتے ہیں، مگر اجازت دے دی جاتی ہے، یہ سوچتے ہوئے بھی کہ ان کی صاحبزادی کا مستقبل ان کے ساتھ منسلک ہے، بیٹی کے مستقبل کی پرواہ نہیں کرتے۔ نانا کے دین کو اونچا جو کرنا ہے، اپنی بیٹی کے ہونے والے شوہر، اپنے داماد اور اپنے سگے بھائی کے بیٹے کو کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دے دی گئی، اور اس کے بعد حضرت نے ہزاروں یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ یزیدی سوچنے پہ مجبور ہوتے تھے کہ آئیں تو آئیں کیسے، مقابلہ کریں تو کریں کیسے، کہ یہ تو حضرت حسن کے صاحبزادے ہیں، ان کو کیسے نپٹا جائے۔ تو یزیدیوں نے چال چلی اور چاروں جانب سے حضرت حسن کے صاحبزادے کے اوپر تیروں کا وار کر دیا، اور جو حق نے لکھا تھا وہ ہو گیا کہ حضرت حسن کے صاحبزادے میدان کربلا میں شہید ہو چکے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت حسن کے صاحبزادے کی شہادت کے بعد باری آتی ہے اس نام کی کہ جو نام رہتی دنیا تک قائم و دائم ہے، اس نام کی جس کی شجاعت اور بہادری تو ایک ایک بچہ جانتا ہے۔ ہاں، میں ذکر کر رہی ہوں حضرت عباس علمدار کا۔ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار فرماتے ہیں کہ یا امام علی مقام، اب تک تو میرے ہاتھ میں علم دیا گیا تھا، اب آپ میرے ہاتھ میں تلوار دیجئے تو میری تلوار کا پھر وار دیکھیے گا کہ میدان کربلا میں یزیدیوں کا ڈھیر نہ لگا دوں تو میری شجاعت و بہادری پہ نام لے آئیے گا۔ اور اس کے بعد ان سے علم لے کر ہاتھ میں تلوار دے دی جاتی ہے، اور آپ میدان کربلا میں چلے جاتے ہیں۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے بھیجے جانے والے حضرت اس عباس علم بردار نے
اتنے یزیدیوں کو جہنم واصل کیا کہ یزیدی پریشان تھے کہ اگر یہ عباس علمدار پیاسے نہ ہوتے تو اپنی ایک ہی تلوار کے وار سے پورے یزیدی لشکر کو جہنم واصل کر دیتے، مگر یزیدی بھی تو شیطانیت کی سوچ لے کر میدان میں آ چکا تھا۔ عباس علمدار پر اس نے ہزاروں وار کیے کہ علمدار شہادت نوش کر گئے۔ اور پھر باپ کے بڑھاپے کا سہارا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے گھر کے چشم و چراغ، اہل بیت کا جگمگ چراغ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل، ان کی شکل مبارک سے ملتی جلتی شکل لیے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 سالہ صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان اور غمگین نظر آتے ہیں کہ اپنے صاحبزادے کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ اپنے صاحبزادے کو میں کیسے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دوں۔ فرمانے لگتے ہیں کہ مفہوم یہ ہے کہ تم نہ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بابا جان مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کی طرح جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ہدیہ شہادت آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے چلے جانے کے بعد میں ان یزیدیوں کی جانب سے کیے جانے والے تمام ملعون واروں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھوں، مجھے اجازت دے دیجئے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں یہ کیسے گوارا کر لوں کہ جو شبیہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی ہے، اس شبیہ کے چہرے پر میں کیسے خون دیکھ پاؤں گا، میں یہ کیسے برداشت کروں گا کہ جو جسم میرے نبی پاک کے جسم جیسا جسم ہے، اس جسم مبارک کو کربلا کی خاک میں ملتے ہوئے کیسے دیکھوں گا۔ مگر حضرت علی اکبر نواسہ رسول کے ہی تو گھرانے سے ہیں، حضرت علی اکبر شہیدوں کے ہی تو گھرانے سے ہیں، شوق شہادت تو آپ کے رگ رگ میں موجود ہے۔ آپ نہ مانتے، والد محترم کی بات نہ مانتے کہ والد محترم مجھے اجازت اب دے دیجئے۔ چاروں نہ چار ان کے والد محترم ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور اب آپ بھی حق بلند کیجئے گا۔ معزز سامعین، حضرت علی اکبر جب میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں تو یزیدیوں کے لشکر کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ نواسہ رسول کی مدد کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے ہیں۔ یزیدی کے لشکر سے ایک بھی شخص ہیبت کے مارے باہر نہیں آتا۔ حضرت علی اکبر چلا کر کہتے ہیں کہ تم میں سے کون بہادر ہے، کون شجاعت کا پرکار ہے، وہ آئے اور اس میدان کربلا میں آ کر مجھ سے لڑنے کی ذرا جرت تو کرے۔ کوئی نہیں آتا تو آپ خود یزیدیوں کے لشکر کی جانب دوڑ جاتے ہیں اور ان کی صفوں پہ صفیں مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ مگر 3 دن کے پیاسے ہیں، پیاس کی شدت بہت ہے، اپنے خیمے میں لوٹ آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بابا جان اگر 2 قطرے پانی کے مجھے دے دیے جائیں تو ابھی کے ابھی اس پورے یزید کے لشکر کو میں جہنم کی طرف روانہ کر دوں گا۔ بابا جان بہت پریشان اور افسردہ ہیں۔ بیٹے کے چہرے مبارک سے گرد صاف کی جاتی ہے اور فرماتے ہیں کہ اے میرے نونہال نوجوان فرزند، جس وقت میں پیاسا ہوتا تھا تو نانا جان اپنی زبان مبارک میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ آؤ میں تمہارے بھی منہ میں اپنی زبان ڈال دیتا ہوں کہ تمہاری پیاس بجھ جائے۔ اور حاضرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کی منہ میں اپنی زبان ڈالی تو آپ کی پیاس کچھ بجھ گئی۔ آپ واپس جذبہ شوق شہادت لیے یزیدیوں کو قتل کرنے کے ارادے سے میدان کربلا میں چلے جاتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے نہ جانے کتنے یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے چلے جاتے ہیں کہ اس کے بعد یزیدیوں میں سے عمرو بن سعد کہتا ہے کہ گر یہ حسین کا نوجوان اگر یوں ہی ہمیں مارتا رہا تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم سب مل کر جہنم میں بیٹھے ہوں گے۔ ارے جاؤ چاروں جانب سے اس حسین کے نوجوان کے اوپر تیروں کے وار کر دو کہ یہ بچنے نہ پائے۔ اور ہزاروں کی تعداد میں یزیدی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیتے ہیں اور وار کر کے تیروں کے آپ کا شوق شہادت پورا ہو جاتا ہے، آپ جنت کی جانب چلے جاتے ہیں۔
والد صاحب کو اپنے نوجوان فرزند کی شہادت کی خبر مل جاتی ہے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار کی جانب سے ان سے اور کتنے امتحان لیے جائیں گے کہ آل رسول میں سے ایک 6 ماہ کے نوجوان ننھے 6 ماہ کے شیرخوار بچے کی چیخوں کی آواز آتی ہے تو والدہ بچے کو گود میں اٹھائے امام کے سامنے آئی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا امام اس بچے کو یزیدیوں کے سامنے لے جائیں، چند قطرے پانی پلوا دیجئے کہ بچے کی چیخ سن کے تو کافر کا دل بھی پسیج جانتا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ وہ کون ہوں گے، پھر بھی آپ اس نوجوان اس معصوم بچے کو حضرت میدان کربلا میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے یزیدیوں، اس معصوم کو دیکھتے ہو کہ معصوم بچے کی چیخو پکار پہ تو کافر کا دل بھی پسیج جاتا ہے، یہ آل رسول میں سے ہے اور تم بھی وہی لوگ ہو جو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو۔ ارے اس معصوم بچے کو چند قطرے پانی کے پلا دو، اور پھر پانی نہیں دیا جاتا بلکہ ایک تیر کا وار کر کے حضرت علی اصغر کے حلق میں مار دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ حضرت علی اصغر نواسہ رسول کے گھرانے کے آخری چشم و چراغ تھے، تو آپ کیسے شوق شہادت سے پیچھے رہ سکتے تھے؟ آپ پیاس کی شدت سے نہیں، جذبہ شہادت کی شدت سے چلا رہے تھے اور آپ کا شوق بھی پورا ہوا۔ اور اب آخر میں امام علی مقام خود سینہ سپر ہوتے ہیں اور میدان کربلا کی جانب رواں دواں ہیں کہ بیویوں کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتی ہیں کہ بابا جان آپ کی لاش میں نہ دیکھ سکوں گی، میں کس کو بابا کہوں گی، میں کس کی گود میں بیٹھوں گی، بابا جان آپ نہ جائیں۔ مگر بابا جان کو تو اپنی اولاد سے زیادہ نواسہ رسول تھے نا، اپنے رسول کا حق بلند کرنا تھا، رسول کے دین کو اونچا کرنا تھا۔ اپنی بہن بی بی زینب کو بلا کے فرماتے ہیں کہ زینب، تم نے اب سب کا خیال رکھنا ہے اور تم نے ان سب کو آگے لے کر چلنا ہے، اور آپ خود میدان کربلا میں تشریف لے آتے ہیں۔ ایسے تشریف لاتے ہیں کہ پھر یزیدی خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ہزاروں وار کیے جاتے ہیں اور آپ یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ آپ بوڑھے تھے، 56 سال کی عمر کے تھے، اس وقت 3 دن کے پیاسے تھے، مگر آپ کے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ ہاں آپ حق کے پیروکار تھے اور آپ نے تمام کے تمام یزیدی لشکر کو پریشان کر دیا اور آپ نے ہزاروں یزیدیوں کو جہنم واصل کیا کہ عمر بن سعد کی جانب سے یہ حکم آتا ہے کہ حسین کو زندہ نہ جانے دینا، چاروں جانب سے گھیر لیا جاتا ہے اور آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ شہید کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ امام علی مقام کو شہید کیا گیا، آپ کی گردن مبارک کو کاٹ دیا جاتا ہے اور گھوڑے کی ٹاپوں سے آپ کے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ یہ تھی یزید کی یزیدیت کی انتہا کہ امام علی مقام کی جان تو لے لی مگر جسم مبارک کو بھی نہ چھوڑا۔ یہاں آپ کی جان چلی جاتی ہے، وہاں بیویوں کی جانب سے چیخو پکار آتی ہے کہ ہائے حسین شہید ہو گئے۔ امام علی مقام شہید تو کر دیے جاتے ہیں مگر راہ حق میں حسین ابن علی کا نام نامی ہے، ہر ایک بے آسرا کا آسرا ہوتا رہے گا۔ حسین ابن علی دنیا کو یاد آتے رہیں گے، حق و باطل میں جب تک مارکا ہوتا رہے گا۔ سلطان کربلا